السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ترکی میں لوگ بہت شدید دکھی اور غصے میں ہیں کیونکہ ترکی سمیت دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ہارپ ٹیکنالوجی چل رہا ہے۔ سارے سوشل میڈیا، ٹویٹر پہ لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہ ہارپ ٹیکنالوجی سے لایا گیا ہے، اور طیب اردگان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیق فوری کروائی جائیں۔ بہت ہو گئی، اب امریکہ اور خفیہ طاقتوں کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ جب 7.9 کی شدت کا زلزلہ آتا ہے تو تباہی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اور ترکی میں 1700 عمارتیں گر گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ترکی، اردن، شام میں تو شدید زلزلہ آ گیا، لیکن اسرائیل میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ حساب لگائیں، جس سے بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب لوگوں کی غصے کی شدت کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زلزلے سے پہلے آگ دیکھی۔ ترکی میں ایک بہت بڑا عجیب سا کلاؤڈ بھی دیکھا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، یہ ایئر ویکیوم کی وجہ سے بنا یا پہاڑوں کی وجہ سے بنا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ زلزلے سے صرف چند دن پہلے یہ عجیب بادل دیکھا جاتا ہے اور پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ ترکی، شام، اردن، ان سب کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کچھ نہیں ہوتا اور ان ملکوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جرمنی، ہالینڈ اور فرانس نے اپنے قونصلیٹ بند کر دیے تھے، اور بہانہ یہ کیا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی ہونے والی ہے۔ اب پبلک ڈیمانڈ تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کی تحقیق کروائی جائے۔ سمپسن کارٹون کی ایک قسط بھی ترکی کے حوالے سے آئی تھی، جس میں انہوں نے ترکی میں زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اب لوگ اس بات کو نہیں مان رہے کہ اچانک زلزلہ آتا ہے، سامنے کھڑے کھڑے ہر چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی خفیہ عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان کر دیا جاتا ہے۔ ترکی کے لوگ اس بات پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے نارمل زلزلہ ہو سکتا ہے، اتنا شدید زلزلہ جس نے ہر چیز کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو آسمان پہ عجیب سا ایک بادل نظر آتا ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ تو 1939 سے بھی بڑا زلزلہ ہے، تو یہ نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اس کی تحقیق کر سکیں۔ آپ کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ چائنا ہے، لیکن چائنا کو تو پاکستان نے ناراض کیا ہوا ہے، اور بھی بڑے بڑے مسلمان ملکوں نے چائنا کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب مل کے امریکہ کے چنگل سے نکلتے اور چائنا کے ساتھ اتحاد قائم کرتے، لیکن یہاں پہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو ہلکی سی بات ہوئی تھی ہارپ ٹیکنالوجی کے اوپر، لیکن ہم نے اس ایشو کو اٹھایا ہی نہیں۔ اگر ہم اٹھاتے تو شاید اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ایسے ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ سیاسی و غیر سیاسی واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ عالمی خفیہ طاقتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں، لوگوں کو غصہ اب یہ ہے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، درختوں کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اتنی تباہی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ اب طیب اردگان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اس پر امریکہ پر الزام نہیں لگا سکتا۔ وہ پہلے ہی امریکہ پر ترکی میں دہشت گردی کا الزام لگا چکا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زبانوں کو تو لقوہ مار جاتا ہے کہ ہم امریکیوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمیں گھور کے دیکھیں گے تو ہمارے خوف کے مارے آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ اور اب آپ دیکھیں، انہوں نے ہمیں ذرا سی آنکھ دکھائی تو ہم نے عمران خان کا تختہ الٹ دیا۔ تو اب طیب اردگان کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ وہ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، کیونکہ انفراسٹرکچر اتنے بڑے پر تباہ ہوا ہے کہ ترکی سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بلڈنگ کو بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور جہاں پہ 1700 بلڈنگز اکٹھی گری ہوں، وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟
وہاں کے شہروں کا کیا حال ہوگا، وہاں کی شہریوں کا کیا حال ہوگا۔ اوپر سے اب الیکشن بھی سر پر آ رہے ہیں اور طیب اردگان کی مقبولیت کا گراف پہلے ہی نیچے جا رہا ہے۔ اب اگر وہ ان سب معاملات کو نہ سنبھال سکے تو ظاہر ہے پھر الیکشن بھی ہار جائیں گے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ اب شاید ہی دنیا میں کوئی مسلم کنٹری اٹھ کر عالمی طاقتوں کو آنکھیں دکھا سکے، نہیں دکھا سکیں گے، یا پھر ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ ان کی آپس میں یونٹی تو ہے نہیں۔ شاید پاکستان میں بھی یہ ہولناک حرکت پھر سے کی جائے۔ وائس ٹی وی کی اس ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں۔